بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس نقطے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ ضرور آ جاتا ہے، اور اس موڑ پہ انسان کی سوچ، انسان کا صبر کا پیمانہ تھوڑا بہت ڈگمگ کر جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے سے سمجھانا چاہوں گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک رئیس ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک یتیم لاپالک بچے کو اٹھایا اور پرورش کرنے لگے۔ وہ ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہر دسترخوان پہ اسے اپنے پاس بٹھاتے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے، اور ہر موسم کا پھل اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر پہلے اس بچے کو پیش کرتے، پھر محفل والوں کو دیتے۔ دن گزرتے گئے، بچہ جب 15-16 سال کی عمر کو پہنچا تو ایک دن اس رئیس نے تربوز کاٹ کر دیا، بچے نے لیا اور کھانا شروع کیا۔ ایک ڈلی دی، دوسری ڈلی دی، تو رئیس نے پوچھا کیسا ہے بیٹا؟ تو اس نے کہا ماشاءاللہ بہت میٹھا ہے۔ جب آخری ڈلی بچ گئی تو رئیس نے سوچا اگر اتنا میٹھا ہے تو میں بھی چکھ لوں۔ تو رئیس نے جیسے ہی منہ میں ڈالا تو اس کی کڑواہٹ اتنی تھی کہ اس نے فوراً منہ سے نکالا اور بچے کی طرف دیکھا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، یہ اتنا تو زہریلا ہے۔ تو اس بچے نے کہا جناب آج تک آپ کی ہاتھ سے اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہوں، تو آج زندگی میں پہلی بار آپ نے ایک کڑوی چیز دی، تو میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ آپ کے پوچھنے پہ میں کہہ دوں کہ یہ کڑوا ہے۔ میں نے صبر سے کام لیا اور کہا یہ میٹھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جوان ہوا، وہ ایسا دانشور، ایسا ذہین اور ایسا عقل مند بچہ بنا کہ قرآن میں جب ذکر آیا ان کا ایک واقعہ کہ جب ان کو بلایا گیا، اب یہ ان کی جوانی کے دن تھے، انہیں ایک بکری دی گئی کہ جائیں جنگل میں ذبح کریں اور اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اس کے جسم سے وہ 2 ٹکڑے نکال کے لائیں جو اس کے جسم میں سب سے برے ہیں۔ وہ گیا جنگل میں، اسے ذبح کیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں زبان اور دل تھا۔ اسے دوسری بکری دی گئی اور کہا گیا جنگل میں جاؤ اسے ذبح کرو اور اس کے سب سے بہترین اور اعلیٰ اعضاء نکال کر لاؤ۔ تو پھر وہ نوجوان گیا اور پھر وہی زبان اور دل لا کر آیا۔ تو جب آیا تو محفل میں پوچھا گیا کہ جب برے سے بری چیز کا کہا گیا تو آپ زبان اور دل لائے، اور اچھی سے اچھی اگر کہی گئی تو پھر بھی آپ زبان اور دل لائے، تو اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر وہ شخص، وہ معصوم جو بچہ تھا، اپنی ذہانت سے جواب دیتا ہے کہ اگر انسان کا دل اور زبان ناپاک ہے، اس میں کھوٹ ہے، تو اس سے دنیا کی کوئی چیز بری نہیں ہے، اور اگر یہی زبان اور دل صاف ہیں، پاک ہیں، تو اس سے کائنات کی کوئی چیز اچھی نہیں۔ اور یہ شخص جس کے صبر کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس شخص کا نام حضرت لقمان حکیم تھا، اور اس نے یہ سبق دیا اس چھوٹے سے واقعے سے، وہ پھل کھانے سے، کہ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ ہمیں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں کبھی بھی ہرگز
ہرگز ناشکری نہیں کرنی چاہیے اس مالک کی جس کی ہزار نعمتیں ہم پہ نازل ہیں، ہمارے پاس ہیں، تو ایک چھوٹی سی کڑوی چیز ہو سکتا ہے وہ آزمائش ہو، تو فوراً ناشکری، فوراً بے صبری نہیں کرنی چاہیے، اور شکر کے ساتھ یہ کہنا دینا چاہیے کہ مالک تیرا اس حال میں بھی شکر ہے، اس حال میں بھی شکر ہے۔ تو اس سے انسان کی اہمیت اپنے مالک کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔